جادو کی حقیقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں گے۔ ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جادو کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے اور ہمارا اس بارے میں مکمل علم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو 2 ایسی صورتوں کے بارے میں بتانا چاہوں گی جن کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں وہی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ بری ہے، جن میں جادو ٹونا بھی آ جاتا ہے، ان کے توڑ کے لیے کافی ہیں۔ تو میری اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ بنو زریق کے یہودیوں میں سے لبید بن عاصم نامی ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال آتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، حالانکہ آپ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک دن یا ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، پھر دوبارہ دعا کی، پھر تیسری بار دوبارہ دعا کی، پھر فرمایا اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو کچھ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پیروں کی جانب بیٹھ گیا۔ سو جو آدمی میرے سرہانے بیٹھا تھا اس نے پیروں کی جانب والے سے کہا، یا پیروں کی جانب بیٹھنے والے نے سرہانے والے سے کہا، اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے کہا، کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے کہا، لبید بن عاصم نے۔ پھر پہلے نے سوال کیا، کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، کنگھی میں اور کنگھی سے جھڑنے والے بالوں میں، اور کہا تر کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ پہلے نے کہا، یہ چیزیں کہاں ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ذی اروان کے کنویں میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس کنویں پر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی قسم، اس کنویں کا پانی مہندی کے پانی کی طرح تھا اور وہاں کھجور کے درخت شیاطین کے سر کی طرح تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا کر دیا اور میں لوگوں میں فساد بھڑکانے کو برا سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے اس کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ یہ مسلم شریف کتاب السلام حدیث نمبر 29 ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ 2 صورتیں جن کے نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کے نازل ہو جانے کے بعد اور کوئی تسبیح جادو ٹونے کے توڑ کے لیے ضروری نہیں، یہ 2 صورتیں ہی کافی ہیں۔ ان 2 صورتوں کو معوذتین کہا گیا ہے اور اسی سے پھر ان کو جوڑا گیا ہے کہ یہ معوذتین جادو ٹونے کے توڑ کے لیے کافی ہیں۔ ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ان دونوں صورتوں کی تلاوت جتنی بھی اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں اسے کرتے رہیں، جتنا بھی اپنی زندگی میں ہم یہ 2 صورتیں پڑھ سکتے ہیں اسے پڑھیں، اور جب جو بھی کام کر رہے ہوں یہ 2 صورتیں
پڑھتے رہیں تاکہ ہم شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں اور جادو ٹونے سے بھی محفوظ رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے غلیظ کاموں سے بچا کے رکھے اور ایسے غلیظ کام کرنے والوں سے بھی بچا کے رکھے۔ تو جن 2 صورتوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں وہ ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں جو آخری 2 صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو معوذتین کہا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ بہت بہت۔ اللہ حافظ۔